السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ایک شخص کا کہنا ہے کہ میں کار پر مکہ مکرمہ جا رہا تھا۔ راستے میں اچانک میرے سامنے کار کا ایک حادثہ ہوا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ بڑا خوفناک حادثہ ہے۔ میں ہی تھا جو سب سے پہلے یہاں پہنچا۔ میں نے اپنی گاڑی کھڑی کر دی، جلدی سے باہر نکلا اور اس گاڑی کی طرف لپکا تاکہ اس میں جو بھی سوار ہے اس کی جان بچاؤں۔ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گیا۔ جو ہی اس گاڑی میں جھانکا تو میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دونوں ہاتھوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس ہولناک منظر کی وجہ سے مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ عجیب منظر تھا۔ کار کا ڈرائیور بے حس و حرکت اسٹیئرنگ کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ وہ انگشت شہادت سے اشارہ کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ روشن تھا، جس پر گھنی داڑھی اپنی بہار دکھا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ میں نے دیوار آوار گاڑی کے اندر ادھر ادھر دیکھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا۔ وہ اس کی پشت کے ساتھ چمٹا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ڈرائیور کی گردن میں ڈالے ہوئے تھے۔ وہ زندگی کو الوداع کہہ چکا ہے۔ میں نے اس جیسی کوئی میت نہیں دیکھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، وقار تھا۔ چہرہ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ انگشت شہادت فوت ہو جانے کے باوجود اللہ کی وحدانیت بیان کر رہی تھی۔ اس کا تبسم ابھی تک جوان تھا۔ گزرنے والوں کی گاڑیاں اس کار کے پاس کھڑی ہونے لگیں۔ چیخ و پکار مچ گئی۔ یہ سب کچھ بڑی تیزی سے ہوا۔ میں بھول ہی گیا کہ یہ دیکھوں کہ گاڑی میں اور کون کون ہے۔ میں بچے کو گم پانے والی ماں کی طرح رونے لگا۔ کچھ معلوم نہ تھا کہ میرے ارد گرد کون ہے۔ جس نے بھی دیکھا یہی گمان کیا کہ میں میت کا کوئی قریبی عزیز ہوں۔ کچھ لوگ چلائے۔ انہوں نے ایک عورت اور 2 بچوں کو پچھلی سیٹ پر دیکھا۔ مجھے اور زیادہ صدمہ ہوا۔ میں پچھلی سیٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک عورت اپنا لباس سمیٹے بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے حجاب کو مضبوطی سے سنبھال رکھا تھا۔ وہ چپ چاپ ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے 2 چھوٹے بچوں کو سینے سے چمٹا رکھا تھا۔ اللہ کی قدرت کہ انہیں کوئی گزند نہیں پہنچا تھا۔ حادثے کی وجہ سے وہ لرزے براندام تھے۔ خاتون اللہ کا ذکر کر رہی تھی اور دونوں بچوں کی ڈھارس بندھا رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہمت اور حوصلے کی چٹان ہے۔ وہ پوری ثابت قدمی سے کار سے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ رو رہی تھی، نہ چلا رہی تھی، نہ کوئی واویلا کر رہی تھی۔ ہم سب نے مل کر انہیں کار سے نکالا۔ جس نے بھی مجھے دیکھا اس نے یہی محسوس کیا کہ میں بھی ان کے ساتھ مصیبت میں مبتلا ہوں۔ میں بہت رویا۔ لوگ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ خاتون میری طرف متوجہ ہوئی اور کار سے اترتے اترتے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اخی فی اللہ ہے، آپ اس پر نہ روئیں۔ وہ بلا شبہ نیک آدمی تھا۔ پھر اس پر آنسو غالب آ گئے اور اس کی آواز ڈوب گئی۔ وہ عورت کار سے اتری تو اس نے 2 بچوں کو اپنے ساتھ چمٹا رکھا تھا۔ اس نے اپنے حجاب کا جائزہ لیا، اس کی سلوٹیں ٹھیک کی۔ جب اس نے لوگوں کی بھیڑ دیکھی اور شور سنا تو اپنے بچوں کو لے کر دور چل گئی۔ ایک نیک آدمی آگے بڑھا اور اس کے بچے کو اٹھا کر ہسپتال پہنچا دیا۔ وہ دور سے کھڑی دیکھ رہی تھی اور اپنے بچوں کی نگاہ کو ان کے باپ اور بھائی کی طرف جانے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس خاتون کی طرف متوجہ ہوا اور ادب سے عرض کیا، آپ تشریف لائیے، میری کار میں سوار ہو جائیے، میں آپ کو آپ کے گھر پہنچا دوں گا۔ اس نے بڑے مضبوط اور پروقار لہجے میں جواب دیا، اللہ کی قسم، میں صرف اس گاڑی میں سوار ہوں گی جس میں عورتیں ہوں گی۔ آس پاس کھڑے ہوئے لوگ چل پڑے۔ ہر شخص اپنا راستہ ناپ رہا تھا۔ میں دور کھڑا اس مغموم خاتون کو دیکھ رہا تھا
اور محسوس کر رہا تھا کہ مجھ سے اس خاتون کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تو نے اس کی مدد کیوں نہیں کی۔ بڑا وقت گزر گیا، ہم اس مشکل کی گھڑی میں انتظار کی حالت میں کھڑے رہے۔ وہ خاتون اٹل پہاڑ کی طرح استقامت سے کھڑی رہی۔ 2 گھنٹے گزر گئے، یکایک ہمارے پاس ایک کار گزری، اس میں ایک آدمی اور اس کا خاندان سوار تھا۔ میں نے اسے روکا، اس علم نصیب خاتون کو پیش آمدہ دردناک حادثے کا ماجرا سنایا اور اس سے درخواست کی کہ اس خاتون کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیجئے اور اس کے گھر پہنچا دیجئے۔ وہ مان گیا۔ خاتون اپنے بچوں کو لے کر صبر اور وقار کے ساتھ آگے بڑھی اور گاڑی میں سوار ہو گئی۔ میں یوں محسوس کر رہا تھا جیسے وہ خاتون عورت نہیں، استقامت کا پہاڑ ہے۔ میں اپنی کار کی طرف لوٹ آیا۔ میں اس کے صبر جمیل پر حیران تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، دیکھ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کے اہل و عیال کی اس کے اٹھ جانے کے بعد کس طرح حفاظت فرماتا ہے۔ مجھے فوراً اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان یاد آیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر استقامت کی، ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے اترتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ، اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق یعنی دوست ہیں۔ ہاں تم جو کچھ دنیا میں چھوڑ کر جا رہے ہو اس بارے میں مت ڈرو، ہم دنیا میں تمہارے ولی یعنی دوست ہیں، ہم تمہارے اہل کی حفاظت کریں گے، ڈر اور خوف کی حالت میں انہیں سکون دیں گے، ان کے دلوں کو مضبوط کریں گے، ان کے رزق کی کفالت کریں گے، ان کی عزت میں اضافہ کریں گے۔ سبحان اللہ! قرآن پاک نے کیسی ایمان افروز ضمانت دی ہے اور کتنی پیاری پیاری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آہ! اللہ پاک کتنا رحیم و کریم ہے اور ہم کتنے غافل ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر جائیں، غفلت اور گناہوں کی زندگی ترک کر دیں اور اپنے اس محسن پروردگار کی بندگی اختیار کر لیں جو حی و قیوم ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ ایسا زبردست غنی ہے جو دینے میں کبھی بخل نہیں کرتا۔ یہ کتنی اچھی اور کیسی خوش بختی کی بات ہوگی کہ وہ ہمیں رات کے سناٹے میں روتا دیکھے اور دن کے وقت اپنے مقدس کلام کی تلاوت میں مصروف پائے۔ یہ بات اللہ کو کتنی پیاری لگے گی کہ وہ ہمیں اس حالت میں دیکھے کہ ہماری نگاہ حرام چیزوں کے دیکھنے سے بچی ہوئی ہے، نہ ہم کسی غیر محرم عورت کو دیکھیں، نہ کوئی لچر بات کریں، نہ سنیں۔